الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، یہ ہمارے کہ مقدار مد کتنی مقدار ہوتی ہے مد کی؟ ٹھیک ہے، تو جو مد لازم ہوتا ہے، مد لازم کی تمام قسموں میں تمام قراء تمام قاریوں کے نزدیک صرف طول ہے. ٹھیک ہے، طول پڑھنا ہوتا ہے وہاں پہ. اور طول کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ 3 الف یا 5 الف کے برابر. مد لازم کو کتنا کھینچنا ہوتا ہے؟ 3 یا 5 الف کے برابر. اب جو مد عارض وقفی ہوتی ہے، وہاں تمام کے تمام قراء کے نزدیک توسط کرنا چاہیے، قصر تینوں جائز ہے. توسط، طول، قصر تینوں جائز ہے. جو مد عارض وقفی ہوتی ہے وہاں پہ انسان طول بھی کر سکتا ہے، یعنی کہ وہ کھینچے گا کتنا؟ 3 سے 5 الف کے برابر. یا توسط بھی کر سکتا ہے، وہ ہو گیا شاید توسط ہو گیا شاید کھینچنا شاید 2 یا 3 الف کے برابر ایسے ہی کچھ. اور جو قصر ہے وہ بھی کرنا جائز ہے، اسے بھی چھوٹا کرنا. طول، طول اولا ہے، پھر توسط، پھر قصر. طول جو ہے وہ پہلے ہے، وہ کر وہ ہے زیادہ بہتر، پھر توسط اور پھر قصر اس میں مد عارض وقفی کے اندر. پھر یہ بول رہا ہے اس کے بعد کہ جو طول ہوتا ہے، طول کی مقدار 3 یا الف یا 5 الف ہوتی ہے نا. وہ کھڑا بھی وہی چیز کہ طول، طول جو ہوتا ہے، طول کی جو مقدار ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے؟ پہلے ذرا مجھے ویڈیو. ہاں، جو طول کی مقدار ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے؟ 3 سے 5 الف کے برابر. وہ یہ بول رہا ہے طول کی مقدار 3 الف یا 5 الف. توسط کی مقدار 2 الف 2 الف یا 3 الف ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور قصر کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ صرف 1 الف. ٹھیک ہے، صرف 1 الف گیا چھوٹا. قصر بولتے ہیں کہ اس کو چھوٹا کرنے کو. ہمارے نا کشمیر میں بھی کر سکت قصر، کر سکت لگٹ، کر سکت کم. ٹھیک ہے، قصیر ہم بولتے ہیں عربی زبان میں چھوٹے کو، شارٹ، جو پست قد ہوتا ہے قصیر. شارٹ ہائٹ میں جو ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں قصیر. جو حضرات طول کرتے ہیں 3 الف کے کا، ان کے نزدیک توسط کی مقدار 2 الف ہے. جو حضرات طول کرتے ہیں نا، یعنی کہ جو 3 الف کا ان کے نزدیک ہوتا ہے، تو ان کے نزدیک توسط کی مقدار 2 الف ہے. جو حضرات طول کرتے ہیں 3 الف کا، ان کے نزدیک توسط کی مقدار 2 الف ہے. اور جو 5 الف طول کرتے ہیں ان کے نزدیک توسط کی مقدار 3 الف ہے. ٹھیک ہے. جو حضرت طول کرتے ہیں 3 الف کا، جو طول کرتے ہیں کتنا؟ 3 الف کا، ان کے نزدیک توسط کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ 2 الف کے برابر. لیکن جو کرتے ہیں 5 الف کا طول، ان کے نزدیک توسط کی مقدار 3 الف ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایسے ہوتا ہے یہ چیز. تھوڑا ہوتا ہے مختلف فی مسئلہ، مختلف فی، اس میں ہوتا ہے اختلاف. اختلاف کیا ہوتا ہے؟ اختلاف، دیکھیے جب میں بولتا ہوں نا اختلاف، کبھی یہ سوچتا ہے انسان بھائی اختلاف ہے کیا ہے، وہ ایک چیز بول رہا ہے ایک چیز بول رہا ہے. اختلاف پتہ کیا ہوتا ہے؟ ڈفرینس آف اوپینینس. مختلف نا، مختلف سے بن کے اختلاف، یختلف، مختلف، مختلف، اختلاف. اختلاف ہو گیا ڈفرینس آف اوپینین. ضروری نہیں کہ ایک تو ہو گیا اختلاف التضاد، ایک بول رہا ہے ایک بات، دوسرا بول رہا ہے پورا الٹی اس کی بات. ایک بول رہا ہے نماز پڑھو، دوسرا نماز مت پڑھو. میں مثال دے رہا ہوں. وہ ہوتا ہے اصل اختلاف، اختلاف التضاد. دوسرا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں علماء اختلاف التنوع. کیا بولتے ہیں؟ اختلاف التنوع. اختلاف تنوع مطلب کیا ہے؟ ٹائپس میں اختلاف ایک ساتھ مانیے آپ. مطلب ایک انسان بولتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے، بولتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے. تنوع مطلب یہ بڑا اختلاف نہیں ہوتا ہے، یہ چھوٹا مسئلہ ہوتا ہے. اختلاف تنوع یہ ہوتا ہے ہر چیز میں، یہ خالی اس میں نہیں ہوتا ہے. اختلاف ہوتا ہے ہر ایک چیز میں. انسان کچھ پڑھتا ہے نا، سائنس پڑھتا ہے، لٹریچر پڑھتا ہے، وہاں ہر جگہ اختلاف ہوتا ہے. وہ بولتے نہیں ہیں. اختلاف پہ دنیا قائم ہے. ہر چیز میں اختلاف ہوتا ہے دنیا میں سچ میں. مد متصل کیا ہے؟ مد متصل دیکھیے، میں حفص رحمہ اللہ کی روایت میں صرف توسط ہے، اور توسط کی مقدار 2 الف. 2.5 الف اور 4 الف. 2.5 الف اور 4 الف، یہ انسان کو کیا یاد رہے گا اتنا سر؟ آپ پڑھ رہے ہیں پھر بھی. مد منفصل میں حفص کی روایت میں بطریق شاطبیہ، بطریق شاطبیہ صرف توسط ہے، اور توسط کی مقدار وہی 2 الف ہے. ٹھیک ہے. الف اور 4 الف
یہ کیا لکھا ہے اس یہاں پہ؟ دو الف ہے. اچھا الف اور چار الف ہے، یہ کیا لکھا ہے؟ یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ 1/2 لکھا ہے. ہاف الف اور چار الف ہے بطریق جزری، قصر اور توسط دونوں جائز ہے. قصر کی مقدار ایک الف ہے، لیکن اکثر دنیا میں شاطبیہ کا طریقہ رائج ہے. پریفریبل شاطبیہ کا طریقہ ہی ہے. مدرین عارض وقفی میں تمام قرآن کے نزدیک طول، توسط، قصر تینوں جائز ہے، لیکن اس میں قصر اولا ہے، مطلب قصر از بیٹر. مطلب ایک الف کے برابر کھینچنا، پھر توسط، پھر طول، پھر اس سے زیادہ، پھر طول سب سے زیادہ 5 الف کے برابر. توسط ہوتا ہے 3 الف کے برابر. اب رکھیے اتنا یاد، قصر ہو گیا 1 الف کے برابر، توسط ہو گیا 3 الف کے برابر، اور تو یا 2 الف کے برابر، 2 سے 3 تک. پھر طول کتنا ہو گیا 3 سے 5 تک. مدلین لازم کیا ہوتا ہے؟ میں بھی تمام قرہ کے نزدیک طول، توسط، قصر تینوں جائز ہوتی ہے، لیکن اس میں طول اولا ہے، طول بہتر ہے، پھر توسط اور پھر قصر. اس میں قصر نہایت ضعیف ہے، ان کی قصر اس میں بہت ویک ہوتی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے سہل سال. پہلے طول، پھر توسط، پھر قصر. دونوں میں مقدار وہی ہے جو مد عارض وقفی میں ہوتی ہے، وہی مد لین لازم میں بھی ہوتی ہے. بس بول رہا ہے کتنا مقدار مد کس میں کتنا ہوتا ہے. مد ہمیں پڑھا تھا پچھلی بار، یہ نا وہ کیسے کیا ہوتی ہے. مد اصلی کی مقدار تمام قرآن کے نزدیک صرف ایک الف ہوتی ہے، اور ایک الف کی مقدار دو زبر کی ہوتی ہے. دو زبر کی ہے نا. جیسے بن گئی با زبر با، با زبر با، با اور با دیکھیے با، با اس کو ملائیے با، با زبر با. کیا وہی ایک الف کے برابر، دو زبروں کے برابر ہوتی ہے، کہ آواز کا مجموعہ ہے. اب اس کے بعد جو یہاں بول رہا ہے نا، وہ کیا وقف کا بیان. اب دیکھیں گے ہم وقف کیسے کرنا ہوتا ہے. وقف کیا ہوتا ہے؟ پوزیشن. پوزیشن کے رولز کیا ہے؟ وقف کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ٹھہرنا، پوز دینا، رکنا. ٹھیک ہے. اصطلاحی معنی، ٹیکنیکل میننگ کیا ہے اس کا؟ ٹیکنیکل میننگ کسی پورے کلمے پر جو اپنے آنے بعد والے کلمے سے جدا نہ ہو، سانس توڑ کر اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر میں عادتاً ایک سانس لیتے ہیں. دیکھیے جب انسان سانس لیتا ہے، اب یہ بہت ہو گیا ہوتا ہے نا، یہ انسان کو پھر یاد نہیں رہتا ہے میں سانس لے رہا ہوتا ہوں. انسان اتنی سانس لے رہا ہوتا ہے، اس کو یاد رہتا ہے نہیں میں سانس لیتا ہوں، مطلب کوئی سوچتا نہیں میں سانس لے رہا ہوتا ہوں. انسان لیتا ہے بیچ میں سانس، سانس رہا وہ تب وہ کیا کرتا ہے؟ پوز، سانس لینے کے لیے. جس میں کرتا ہوں پوز بیچ میں، ہلکی سانس لیتا ہے انسان، ہلکی سی سانس لیتا ہے. اللہ مجھے کچھ ہو گیا، میں سوچ رہا ہوں میں سانس لے رہا ہوں کہ نہیں. اچھا کسی پورے کلمے پر جو اپنے بعد والے کلمے سے جدا ہو. کسی پورے کلمے پر، پورے ورڈ پر جو اپنے بعد والے کلمے سے جدا ہو. یہاں پہ ایک ورڈ ہے، یہاں پہ ایک ورڈ ہے، یہ جدا ہے ایسے. سانس توڑ کر اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر عادت ایک انسان سانس لیتا ہے. وقت کی تقسیم 3 طرح پر ہوتی ہے. اول بے اعتبار کیفیت، کیفیت کے اعتبار سے یہاں پہ ہم تقسیم کرتے ہیں. دوسرا کیا ہوتا ہے؟ بے اعتبار محل، محل کے اعتبار سے. محل بولتے ہیں پلیس کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے. سوم تیسرا کیا ہوتا ہے؟ وہ ہو گیا بے اعتبار احوال قاری، کہ قاری کے احوال کیسے ہیں، اس حساب سے ہم کرتے کیا؟ وقف کو کلاسیفیکیشن. وقف کی بے اعتبار کیفیت کے 8 اقسام ہوتے ہیں. 8 قسمیں ہوتے ہیں وقف کے بے اعتبار کیفیت، کہ اس کی ہاؤنس کیسی ہے ہم دیکھیں گے. ایک تو ہوتی ہے، میں نے آج تک پڑھا نہیں، ہم پڑھیں گے اب ساتھ میں ہی ایسے. وقف بالاسکان کیا ہوتا ہے؟ وقف بالاشمال کیا ہوتا ہے؟ وقف بالروم کیا ہوتا ہے؟ وقف بالابدال کیا ہوتا ہے؟ وقف بالسکون کیا ہوتا ہے؟ وقف بالتشدید کیا ہوتا ہے؟ وقف بالاظہار کیا ہوتا ہے؟ اور وقف بالاثبات کیا ہوتا ہے؟ پہلے کیا ہو رہا ہے؟ وقف بالاسکان. وقف بالاسکان، کلمے کے آخری حرف کو اس طرح ساکن کیا جائے کہ نہ تو اس کی حرکت کا کوئی حصہ ادا کیا جائے، اور نہ اس کی حرکت کی طرف ہونٹوں سے اشارہ کیا جائے. اس کا معنی ہے سکون سے، ہاں. یعنی کہ کلمے کے آخر کوئی ورڈ ہے، اس کے آخر میں کیا ہو جاتا ہے؟ کو اس طرح ساکن کیا جائے. ورڈ کے اینڈ کو ہم کیا بنیں گے؟ ساکن، یعنی کہ اینڈنگ وتھ سکون ہو جائے گا وہ. کہ نہ تو اس کی حرکت کا کوئی حصہ ادا کیا جائے، اس کی حرکت کا کوئی حصہ ادا نہیں کیا جائے گا. کوئی حرکت اینڈ پہ ہوگی، اس سے مطلب پڑھتے ہی ہے پھر. اور نہ اس کی حرکت کی طرف ہونٹوں سے اشارہ کیا جائے گا، اور نہ ہی اس کی حرکت کی طرف ہم کریں گے اشارہ ود آر لپس. ہم نہیں کریں گے، ہم نہیں کریں گے. تو کیا ہوتا ہے دیکھیے، یہ زبر زیر پیش تینوں حرکتوں پر ہوتا ہے. پتہ ہی نا آپ کو. جیسے اگر اینڈ پہ آتی ہے زبر، ہم ڈالتے ہیں سکون، ہے نا قرآن میں.
ایاک نعبد و ایاک نستعین، اصل میں دیکھیے الحمد للہ رب العالمین، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ عالمین. الرحمن الرحیم، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین، استعان یستعین نو آ جاتا ہے. ہم کیا پڑھتے ہیں؟ نستعین اہدنا الصراط المستقیم. یہ ماں کیوں آتا ہے، می کیوں آتا ہے؟ یہ نحو میں پڑھتے ہیں، نحو میں سب کچھ. لیکن مسئلہ ہے کہ ہم کیا پڑھتے ہیں وہاں پہ؟ سکون دیتے ہیں اینڈ پہ. اس کو بولتے ہیں وقف الاسکان. سکون آ رہی ہے، وقف دیں گے، حرکت کو نہیں پڑھیں گے. اب کیا وقف الاشمال کیا ہوتا ہے؟ اشمال ہو گیا ہمارے شامل کرنے کے ساتھ، شاید دیکھیں گے. اچھا اشمام، 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 اشمال نہیں، اشمام. شم یشم بولتے عربی میں شاید اس کو، سونگنے کو. شم یشم، شممت الورد تھا، میں نے سونگا پھول کو، ایسے بولتے ہیں. اب دیکھیں گے کیا لکھا ہے اس نے. میں کہا میں پڑھا نہیں ہے زندگی میں آج تک ابھی. کلمے کے آخری حرف کو ساکن کیا جائے، کلمے کے آخری حرف کو ساکن کیا کرنا ہے، اس کو اینڈنگ میں سکون کرنا ہے. اور اس کی حرکت کی طرف، اور اس کی حرکت کی طرف ہونٹوں سے اشارہ کیا جائے، اور اس کی حرکت کی طرف ہونٹوں سے اشارہ کیا جائے. ٹھیک، یہ صرف پیش پہ ہوتا ہے. اب دیکھیں ایگزامپلس میں شاید آئی نہیں جائے ایگزامپلس. ایسے ایگزامپلس نہیں لکھی ہے اس کی. دیکھنا اسی قواعد التجوید میں لکھا ہوا اس میں ایگزامپلس. ایک منٹ. ہاں اس میں لکھا ہے وقف سکون کیا ہوتا ہے، اس نے ایگزامپل لکھی ہے ماشاء اللہ. وقف سکون کا مطلب ہوتا ہے کلمے کے آخری حرف اگر پہلے سے ساکن ہو تو وہاں بغیر کسی تبدیلی کے سانس اور آواز کو روکنا ہوتا ہے اور ٹھہر کر پڑھنا ہوتا ہے. جیسے ہم بولیں گے فرغب، ہے نا، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. ایسی قلا، قلا یہ تو پتہ ہی ہے وقف سکون. دوسرا کیا وقف الاسکان ہے اس کے بعد. اچھا یہ وقف سکون ہو گیا، پھر تھا وقف الاسکان. وقف الاسکان کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے لکھا ہے یہاں پہ قواعد تجوید میں، کلمے کے آخری حرف پر حرکات ثلاثہ اگر ہوگی، یعنی کہ زبر ہوگی، زیر ہوگی، پیش ہوگی، یا دو زیر ہوگی یا دو پیش ہوں گے نا، وہ بھی وہاں بھی ہوتا ہے ویسے ہی. اس طرح یا کے علاوہ کسی اور حرف کے نیچے کھڑی زیر ہوگی، کھڑی زیر اور واو کے علاوہ کسی اور حرف پر الٹا پیش ہوتا ہے تو تمام صورتوں میں آخری حرف کو ساکت کر کے سانس اور آواز کو روک کر ٹھہرنا ہے نا. جیسے ہم بولیں گے جعل سے کیا بنیں گے؟ جعل. جعل نہیں بنیں گے جعل اگر پوز دیں گے. بھی سے بہ، لہو سے لہ اگر ہم پوز دیں گے اس ٹائم پہ نا سکون پڑے گا. اب کیا تھا؟ وقف بالاشمام تھا. ہاں. تو اس ایگزامپلس کو نہیں دی ہے یہاں پہ. ایگزامپل دی ہے کیا کتاب بنائی ہے اسے ماشاء اللہ. گناہ استغفر بچا رہی تھی محنت کی ہے، کتاب بنائی ہے. مطلب ایگزامپل دینی چاہیے اس کو، میں وہ بول رہا ہوں. اب کیا وقف الاشمام، کلمے کے آخری حرف کو ساکن کر کے ہونٹوں سے ضمہ کی طرف اشارہ کرنا. کلمے کے آخری حرف کو، ٹھیک ہے، ہونٹوں سے ضمہ کی طرف اشارہ کرنا. جیسے ہم بولیں گے اخارو، جیسے لکھا ہے فخور، اور جیسے فخور لکھا ہے فخورون لکھا ہوتا ہے. وقف بالاشمام میں صرف پیش اور دو پیش پر ہوتا ہے. یعنی یہاں پہ ایک پیش ہے اخارو، یہاں کتنے پیش؟ دو پیش ہے. تو کس پڑھنا ہے یہاں پہ؟ برے کلمے کے آخری حرف کو ساکن کر کے، کلمے کے آخری حرف کو ساکن دیا ہم نے، سکون دی اس کو ہم نے، کر کے ہونٹوں سے ضمہ کی طرف اشارہ کرنا. ہونٹوں سے کہنا ہے تھوڑا بہت اشارہ ضمہ کی. اب دیکھ کیسے، وہ اخار، اخار، تھوڑا ایسے کرنا ہوں، اخار، اخار، فخور، فخور، ہے نا. اسے ہم کیا بولتے ہیں؟ وقف بالاشمام، وقف بالاشمام. مجھے لگتا ہے یہ والی کتاب زیادہ اچھی ہے اور پیاری بھی بہت زیادہ ہے، کیوٹ بھی ہے کتاب بہت زیادہ. ارے یہ والی کتاب وہ سجری ہوتی ہے تھوڑی سی. یہ پرانے زمانے کی کتاب ہے یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں ابھی، نئے زمانے کی یہ والی تھی. ویسے آپ خود ہی پڑھ سکتے ہیں یہ والی کتاب قواعد التجوید. لگ بھگ سیم ہے یہ دو، لیکن یہ لکھی دارالسلام میں استاد القراء شیخ قاری محمد ادریس العاصم، فاضل مدنی یونیورسٹی. اب کیا وقف بالروم، اس نے ایگزامپل دی نا، ہم پڑھیں گے یہاں سے اب سارے ایگزامپلس. اس نے ایگزامپلس نہیں دی ہے. وقف بالروم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس یہاں پہ کیا لکھا ہے اس کو؟ کلمے کے آخری حرف کو ساکن نہ کیا جائے، ساکن نہ کیا جائے، بلکہ اس کی حرکت کا تہائی حصہ ادا کیا جائے. تہائی کیا ہوتا ہے؟ ون بائی تھرڈ، ہے نا، ون بائی تھرڈ.
हिस्सा, मुझे उर्दू आता है शायद। एहतियाई सतह की जाए। ये सिर्फ पेश और जेर में होता है, सिर्फ पेश और जेर में होता है। देखिए मसला क्या होता है, जैसे वक्फ पे रोम क्या होता है, जैसे कलमे के आखिरी हरफ की हरकत का एक तिहाई हिस्सा पढ़ना, 1/3 हिस्सा पढ़ना। जैसे कमर, क्या होता है, कमर। जिसे अहादुन लिखा है, ठीक है। वक्फ पर रोम जेर दो जेर पेश और दो पेश पर होता है। जेर दो जेर पेश और दो पेश पर होता है। मतलब जो नहीं ये रा की जो जेर है, कलमे के आखिरी हरफ की हरकत जो है, जेर, मुझे 1/3 पढ़ी ऐसे, कमर। देखिए, अगर मैं पढ़ूंगा कमरी, मैं फुल पढ़ रहा हूँ, कमरी, पर 1/2। अगर मैं 3, कमर, देखिए, कमर, कमर, हल्की सी राजेरी की आवाज़ निकालनी है एंड पे, 1/3 हिस्सा इसका, कमर, कमर। ठीक है, ये बहुत वो सटल रूल्स है, बहुत बारीक रूल्स है। अगर समझ में आ जाएंगे मसला नहीं होता है, ये तो बहुत हल्का हल्का होता है। अब क्या है? अहद, ऐसे अहद, अहद, ठीक है, दो है ना, दो अहदुन। अगर पॉज देंगे, अहद, मुझे 1 बाई, जो आखिरी हरकत है ना, जो यहाँ पे आखिरी हरकत है, मुझे पढ़नी है वो एक तिहाई, 1/3 मुझे पढ़नी है वो अहद। इसको क्या होते हैं? वक्फ बिल रऊम, रूम नहीं, वक्फ बिल रऊम, रऊम। अब क्या वक्फ बिल इबदाल? वक्फ बिल इबदाल क्या होता है? यानी कि हर्फ, हर्फ मौकूफ के दो जबर को, पता मौकूफ क्या होते हैं? वो हर्फ जहाँ पे वक्फ करेंगे हम, ठीक है। हर्फ मौकूफ के दो जबर को अलिफ से, है ना, अगर हम बोलेंगे बा दो जबर बन, हम पॉज दे दें, क्या पढ़ेंगे? बा, है ना, पॉज देंगे। और पता थी ये, नूरानी कायदा में लिखा है, नूरानी कायदा के अंदर, दो जबर को एक अलिफ से, और गोलता जो है ना, गोलता, ऐसे वाला था, इसको बोलते हैं अत्ताउल मरबूता। क्या बोलते हैं? अत्ताउल मर, मीम राया, क्या लिख रहा होगा, मरबूता। इसको मरबूता हो गया क्या? सर्कल था, राउंड था, अत्ताउल मरबूता। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, इस ता को? इसको बोलते हैं अत्ताउल मफ्तूहा। क्या बोलते हैं? अत्ताउल मफ्तूहा, ओपन था। अत्ताउल मफ्तूहा, ओपन था, ऐसे था। अबे ये वाला था, गोल था, राउंड था, इसको बोलते हैं अत्ताउल मरबूता, मरबूता। ठीक है। अब जो गोलता होता है, अगर हम गोलता पे पॉज देते हैं ना, वो क्या बन जाता है? वो बनता है गोल हा, हा ऐसा क्या बन जाता है ना, फीहा आइनुन जारिया, जारिया, ऐसा गोलता है। فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وضرابي مبثوثة، ठीक है। से बदल कर पढ़ना, ये दो जबर और गोलता में होता है। कौन? वक्फ बिल इब्दाल। इब्दाल का बदला, बदलना, सब्स्टिट्यूट करना। दो जबर है, एक बन रही है, गोलता है, इसको कर रहे हैं सब्स्टिट्यूट विद गोल हा, हा साकिना। अब देखिए कैसे यहाँ पे क्या लिखा है, इसने यहाँ पे लिखा है, कलमे के लिए, कलमे के आखिरी हरफ पर अगर दो जबर की तनवीन हो, तो उसे एक, तो उसे अलिफ से बदलकर एक अलिफ के बराबर ही लंबा करके ठहरना। फॉर एग्जाम्पल, सलमन लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट मिटाऊंगा पहले। फॉर एग्जाम्पल सलमन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? सलमन लिखा हुआ है, सलमन। अगर मैं पॉज दे रहा हूं, मैं क्या पढ़ूंगा? सलमा, ना कि मन। वो ये बोल रहा है, पता ही ना कोई चीज, है ना। अहदन पढ़ेंगे, अहदा पढ़ेंगे, अहदन नहीं पढ़ेंगे जब हम कह देंगे वक्फ, बोले, ठीक है। तो उसे अलिफ से बदलकर एक अलिफ के बराबर ही लंबा करके ठहरना। अच्छा, इस तरह अगर किसी कलमे के आखिर में गोलता होगा, खा उस पर कोई हरकत हो या ना हो गोलता पे, तो उसे हाय साकिना से बदलकर ठहरना चाहिए। जैसे बकरा, क्या होता है बकरा? बकरा का मतलब क्या होता है? गाय ना, गाय, बकरा, सूर्य बकरा। अगर हम पहुंच देंगे, क्या पढ़ेंगे? देखिए बकरा तुन लिखा है ना, अगर हम पहुंच देंगे क्या पढ़ेंगे? बकरा, बकरा, बकरा। ये भी आपको पता ही थी। अब क्या? तंबी, तनबिया है, तनबिया। अब तनबिया क्या होता है?
یہ تنبیہ کا ہے، تنبیہ، تنبیہ نہیں تنبیہ، کس کو متنبع کرنا، کس کو باخبر کرنا، وہ کیا شاید وہی لکھا ہے اس نے. دو پیش اور دو زیر میں بھی روم جائز ہے. روم جائز ہے، روم نا وہ 1/3 حصہ پڑھنا. مگر روم کی حالت میں صرف ایک پیش اور ایک زیر کا تہائی حصہ ادا کیا جائے گا. اس طرح الٹے پیش اور کھڑے زیر میں بھی روم جائز ہے، مگر اس صورت میں صلہ ختم ہو جائے گا. البتہ حرکت عارضی اور گولتا اور ہائی ساکنہ پر روم اور اشمام جائز نہیں. یعنی کہ حرکت عارضی اور گولتا اور ہائی ساکنہ پر روم اور اشمام جائز نہیں ہوتا ہے. وقف بالسکون کیا ہوتا ہے؟ جس حرف پر وقف کیا گیا ہو وہ پہلے سے ساکن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں وقف سکون. میں یہاں پہ پاز دے رہا ہوں، یہ آلریڈی سکون والا ہی ہے، اب مجھے کچھ کرنا ہی نہیں ہے، ختم مسئلہ. خود ہی پڑھنا ہے ویسے. یہ حرف ساکن پر ہوتا ہے، اس کو وقف بالاسکان کہنا جائز. اس کو وقف الاسکان کہنا جائز نہیں ہے، یہ سمجھیے بات. وقف الاسکان مطلب ہوتا ہے جب ہم حرکات ثلاثہ زبر زیر پیش کو خود بناتے ہیں اپنی مرضی سے، یا دو پیش کو یا دو زیر کو کیا سکون دیتے ہیں. لیکن جب آلریڈی وہاں پہ سکون ہی ہوتی ہے تو سکون نہیں پڑھنی پڑتی ہے. اس کو بولتے ہیں وقف السکون. وہ کیا وقف الاسکان، اس کا ہو گیا سکون دینا. وقف السکون کیا ہو گیا؟ سکون پہ وقف کرنا. جیسے فرغب، و الی ربک فرغب. جیسے قلا، قلا بولتے ہیں عربی میں کس کو؟ قلا یقلی بولتے فرائی کرنے کو. اب پتہ ہے عربی میں کیا بولتے ہیں؟ قلا یقلی بولتے ہیں فرائی کرنے کو. ایسے البیض المقلی بولتے ہیں فرائیڈ ایگ کو، البیض المقلی. اب بنتی کرنا پتہ ہے کیسے بنتی کرنا؟ دیکھ، قلا یقلی، یقلی تقلی تقلی اقلی نقلی. نقلی مطلب ہوتا ہے میں نے، ہم سب نے بوائل کیا. نقلی، ہم سب نے بوائل کیا. نقلی. اب کیا ہے؟ وقف بالتشدید. وقف بالتشدید یعنی کہ جس حرف پر وقف کیا گیا ہو وہ مشدد ہو. میں جہاں پہ پاز دے رہا ہوں اس حرف پر وہ مشدد ہے، اینڈنگ میں تشدید ہو رہا ہے. جیسے مستقر، یہ صرف حرف مشدد پر ہوتا ہے. مستقر پڑھیں گے، پتہ ہی ہے. وقف بالاظہار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس حرف پر وقف کیا گیا ہو وہ مدغم ہو. کیا ہو؟ مدغم. مدغم مطلب ہو گیا جس میں ادغام کیا گیا، اس کو مرج کیا گیا ہوگا، مدغم. یا جو مخفا ہو، مخفا بولتے ہیں شاید، جو چھپا ہوا ہو، مجھے پتہ نہیں مخفا کیا ہوتا ہے. مدغم، مخفا. دیکھتے ہیں مخفا کیا ہوتا ہے. مخفا کا مطلب ہوتا ہے وہی نا جو مخفی ہوگا، چھپا ہوا ہوگا، کنسیلڈ، ہڈن. مدغم کیا ہوتا ہے؟ جو مرج ہوگا. مخفا کیا ہوتا ہے؟ جو جگہ وہ مخفی ہوتا ہے، شاید مخفا. اچھا مخفا، اخفا یخفی مخفی مخفا. ہاں، کنسیلڈ. يعني يلهث، يلهث. إن تهمل عليه يلهث. أنا قرآن كايت وإن تتركه يلهث. يلهث، يلهث ذلك ما ذلك ما يلهث. وقف بالإظهار بولते، شو بولते؟ وقف بالإظهار، يلهث. اور من بعد، اور من قبل، من قبل. میں پر وقف الإظهار کرنا ہے. یہ حرف مدغم اور حرف مخفا پر ہوتا ہے. یعنی کہ وہ حرف جو مدغم ہوتا ہے، اس کو مرج کیا گیا ہوتا ہے، اور حرف مخفا پر ہوتا ہے، اس میں وقف کی صورت میں اخفاء ادغام نہ ہوگا. اچھا ٹھیک 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 ٹھیک، اب سمجھا رہا ہے یہ چیز کیا ہو رہی ہے؟ اب سمجھ رہے ہو چیز؟ مطلب اگر ہم پڑھیں گے ایسے، ہم پڑھتے ہیں ایسے من بعد، من قبل. لیکن اگر میں یہاں پاز دے رہا ہوں، مجھے پڑھنا ہے من بعد، من قبل. کیونکہ اس میں وقف کی صورت میں اخفاء ادغام ہوتا ہی نہیں ہے. اخفاء ادغام نہیں ہوتا ہے. اس کو بولتے ہیں وقف بالاظہار. وقف بالاظہار اس کو بولتے ہیں. یہ حروف الادغام کن کو بولتے ہیں نا؟ مدغم. اچھا یہ وہی ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اچھا ٹھیک. حروف مدغم کون ہوتے ہیں؟ وہی نا گیارہ میم لام را نون یرملون. اور حروف مخفا کون ہوتے ہیں؟ اخفا، جو جہاں پہ کرتے ہیں آپ نے آواز چھپاتے ہیں. تو یہاں پہ وقف اظہار میں اظہار کرنا ہوتا ہے، نہ اخفا نہ ادغام کرنا ہوتا ہے.
اگر ہم پوز دیں گے وہی بول رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب کیا ہے؟ وقف بالاثبات. وقف بالاثبات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس اس یہاں پہ لکھا ہے وقف بالاثبات، اس نے زیادہ لکھا ہے اس والی کتاب والے نے، قواعد تجوید میں لکھا ہی نہیں ہے یہ چیز. جس حرف پر وقف کیا گیا ہو، جس لیٹر پر وقف کیا گیا ہو، وہ حروف مدغم ہو، وہ حرف مد ہو، سوری حرف مد ہو، اس کو بولتے ہیں وقف بالاثبات. جیسے قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. قالوا الآن. اب یہاں پہ کیا مسئلہ ہو گیا؟ ہم نے یہاں پہ پوز دیا، جس حرف پہ وقف کیا گیا وہ حرف پہ مد ہو. کہاں غیر مد ہے؟ دیکھیں گے. میں قالو، اچھا میں قالو جو ہے، ہم یہاں دے رہے پوز واو کے پاس، وہ حرف مد میں سے آ رہا ہے. قالو، ہم رک رہے. یہ صرف حرف مد میں ہوتا ہے، چنانچہ وہ حرف مد جو وصل کی صورت میں نہیں پڑھا جاتا ہے، وہ حرف مد جو جب جوڑتے وصل کرتے تب وہ نہیں پڑھا جاتا ہے، وقف کی صورت میں پڑھا جائے گا. چنانچہ وہ حرف مد جو وصل کی صورت میں نہیں پڑھا جاتا ہے، وقف کی صورت میں پڑھا جائے گا. اچھا ٹھیک 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 ٹھیک، پتہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ قالو اور الآن ہم پڑھتے ہیں، پھر قال الآن، قال الآن، یہ واو پڑھا ہی نہیں ہوتا ہم نے. یہاں بورا وہی چیز، بورا کہ یہ صرف حرف مد میں ہوتا ہے، چنانچہ وہ حرف مد جو وصل کی صورت میں نہیں پڑھا جاتا ہے، جیسے یہ واو وصل کی صورت میں جب ہم جوائن کرتے ہیں تب نہیں پڑھا جاتا ہے، وقف کی صورت میں پڑھا جائے گا. اگر ہمیں وقف دیا تو پڑھیں گے نا، ایسے پڑھیں گے. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. ایسی بچتا ہے اور پوزیں گے. قالوا، انہوں نے کہا، الآن، اس ٹائم پہ تم، جئت بالحق، حق لے کے آ گئے، فذبحوها، انہیں ذبح کیا اس گائے کو، وما كادوا يفعلون، قریب تھا کہ وہ ذبح ہی نہیں کرتے. ہے نا، انہوں نے کہا نا بہت نخرے، وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، وہ کتنی موٹی ہونی چاہیے، لا فارد ولا بکر عوان بین ذلك، ہے نا، نہ بڑی نہ چھوٹی ہونی چاہیے، درمیانی ہونی چاہیے. اس کے بعد نے ان کو یہ جواب دیا. پھر وہ گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ صفرا فاقع لونها، ہونی چاہیے یلو کلر کی، جس سے لوگوں کو اچھا لگے گا دیکھنا اس کی اور. تسر الناظرین، ناظرین کو سرور مل جائے گا آنکھوں کو. انہیں پھر سے کہا وہ گائے کیسی ہونی چاہیے؟ انا بقاتن صفر، کیا ہے وہ، لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث، وہ کبھی کھیتی باڑی نہیں کرنی ہونی چاہیے، اس نے نا وہ نہیں چلا، ہل نہیں چلانا چلایا ہونا چاہیے. مسلمت لا شیۃ فیہا، اس پہ کوئی داغ نہیں ہونا چاہیے. ان نے جتنا سوال کیا اتنا کیا ہو گیا مسئلہ کمپلیکیٹڈ. کیسی گائے ہونی چاہیے ایسی، اور حضرت نے اور کہا کیسی گائے ہونی چاہیے. ان کو کہا تھا حضرت نے گائے ذبح کرنی، انہوں نے کہا وہ کیسی کیا کیا، ان کو اور کیا ہو گیا سختی اس سے. تو یہ سمجھ آتا ہے اس چیز ہے کہ انسان کو جو حکم دیا گیا اس پہ عمل کرنی ہے، زیادہ نہیں کرنا ہے کہ کیوں ہے، کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ کیا ہے. اس سے پھر انسان پھر کام ہی چھوڑ دیتا ہے کبھی کبھی، اور اتنی کمپلیکسٹی ارائی زیادہ ہو جاتی ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسر، دین آسان ہے، ایسے الفاظ ہے کچھ. وَلَن يُشَادَّ أَحَدُكُمْ دِينًا إِلَّا غَلَبَهُ، ایسے کچھ ہے. جس شخص نے دین میں شدت کی، زیادتی کی، ایکسٹریمسٹ بن گیا، آرتھوڈاکس بن گیا، اسلامک ٹیچنگز اس کو اوور ویلم کریں گی، اوور ویلم، غلبہ اس پہ لیں گی. بولے گا خدا رحم، کتنا مشکل ہے اسلام فالو کرنا. اوہو، کون؟ جو کرتا ہوگا شدت. اسلام نے سکھاتا شدت پسندی، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں. الدین یسر، دین آسان ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان بیسک چیزیں چھوڑ دے گا، مطلب ہوتا ہے کہ شدت نہیں کرنی ہے، جو کہا گیا اتنا ہی کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں جا رہے ہیں. وہ ہو گیا. نہ کرنا ہے افراط، نہ کرنا ہے تفریط، نہ کرنی ہے شدت، نہ بولنا ہے مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے، چلے گا وہ بھی چلے گا. اس کو بولتے ہیں تفریط. غلو نہیں کرنا ہے، تقصیر بھی نہیں کرنی ہے، غلو کا زیادتی کرنا. وقف کی بھی اعتبار محل چار قسمیں ہیں، یہ پڑھنا ہی نہیں. اچھا اتنی اصلی مسئلہ ہوتا ہے پریکٹیکل انسان کتنا صحیح پڑھ رہا ہوتا ہے نا. باقی تھیری تو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، جتنی پڑھے گا اتنی. اس میں تو اینڈ ہی نہیں ہوتا ہے تھیری میں کچھ. ختم ہو گیا شاید کتاب، ہاں کل تک ختم ہو جائے گی.
اسے آج ہی ختم کر سکتے ہیں ہم چاہیں گے شاید، ہے نا؟ ٹائم کتنا بچ گیا اس میں؟ ابھی 8 منٹ ہے میٹنگ کو، اور پیج بچ گئی 2 4۔ مجھے لگتا ہے ہمیں کتاب پڑھنی چاہیے اس کے بعد، پڑھی والی کتاب کر سے، کیا بولتے ہیں آپ؟ کیونکہ یہ جو کتاب ہے بہت اچھی کتاب ہے، پیاری کتاب ہے، اس نے لکھی ہے بہت ساری چیزیں، ہاں ترتیل کیا ہوتا ہے، تطویر کیا ہوتا ہے، حدر کیا ہوتا ہے۔ مجھے لگتا ہے اس سے ہمیں فائدہ بہت ہو جائے گا انشاءاللہ، یہ بہت ڈیٹیل میں لکھا ہے، حد سے زیادہ ڈیٹیل، ایکسٹریم ڈیٹیل لکھی ہے اس نے۔ الجوار کیا، اس میں 80 پیجز ہے کتاب میں، 80 پیجز کو ٹائم بہت لگے گا۔ اوپر سے مجھے ہوتی ہے دن میں 4 کلاس نا، دن میں تھک جاتا ہے انسان پھر۔ ابھی نا ایک والی کلاس، پھر عربی کلاس، تجوید عربی، پھر ہوتی ہے شام کو فک کلاس، پھر گھر میں آتا ہے لڑکا کہ پڑھنے عربی، ہو گئے 4 کلاسز، پھر جانا پڑتا ہے کالج بھی، پھر کالج کا پڑھنا پڑتا ہے، پھر ریل بنانی پڑتی ہے، اپلوڈ کرنی پڑتی ہے، اس ٹائم لگتا ہے نا، پھر تھم نیل، ڈسکرپشن، ٹائٹل، تھک جاتے ہیں ایسے نا پھر، اس لیے اب میں نہیں پڑھاتا ایک ساتھ ان ساری کلاس، مجھے کہا تھا انہیں نا جو پڑھنے آتے ہیں وہ کلاس میں ہے ہی نہیں اس ٹائم پہ، جس نے مجھے کہا تھا ہمیں پڑھائیے کتاب اصول تجوید، ان کو ایگزام ہے شاید کچھ دنوں کے بعد۔ اچھا، وقف کی بے اعتبار محل 4 قسمیں ہوتی ہے، بے اعتبار محل یعنی کہ جگہ کون سی ہے، اس اعتبار سے ہم وقف کو 4 قسم میں تقسیم کرتے ہیں۔ وقف تام، تام مطلب ہوتا ہے جو کمپلیٹ ہوگی، کمپلیٹ، ہاں، تام ہو گیا کمپلیٹ عربی زبان کے اندر۔ وقف کافی جو کافی ہوتی ہے، وقف حسن جو اچھی ہوتی ہے، پیاری ہوتی ہے، وقف قبیح جو اچھی نہیں ہوتی ہے، قبیح بولتے ہیں اسی بدصورت جو قبیح، جیسے بولتے ہیں شیاطین ہوتے ہیں قبیح شکل کے اندر، شیاطین عجیب ہوتے ہیں، جن کی قبیح شکل ہوتی ہے، قبیح۔ وقف تام کس کو بولتے ہیں؟ وہ وقف ہے کہ قاری ایسی جگہ رکے رکے جہاں جملہ پورا ہو گیا ہو، ٹھیک ہے، قاری وہاں پاز دے رہا ہے جہاں پہ جملہ سینٹنس پورا ہو گیا ہوگا، اور موقوف کے بعد والے حرف، اور موقوف کے بعد والے کلمے، یعنی کہ جہاں پہ ہم وقف دے رہے ہیں اس کے بعد والے کلمے کو موقوف، یا موقوف کے پہلے والے کلمے سے لفظی اور معنوی کوئی تعلق نہ ہو، تو سوچنا پڑے گا کس نے بولا۔ اور موقوف کے بعد والے کلمے، یعنی کہ جہاں میں وقف کر رہا ہوں، فرض ہے میں یہاں وقف کر رہا ہوں، کہ بعد والے ورڈ کے بعد والے کلمے کو موقوف، یا موقوف کے کے بعد والے ورڈ کو موقوف، اس کو دینا ہے وقف، ٹھیک، کے بعد والی کلمے کو موقوف، یا موقوف کے پہلے والے کلمے سے لفظی اور معنوی کوئی تعلق نہ ہو، کوئی لفظی اور معنوی یا میننگ یا ورڈلی یا میننگلی کوئی تعلق اس کا نہیں ہوگا، لیکن ایگزامپل دی نہیں ہے اس نے کچھ، دیکھو اس میں اس نے لکھا ہوا کچھ وقت بالتام، بنا ایگزامپل کے کیسے کرتے ایکسپرٹ، ہم سے کیا ہم سمجھ جائیں گے؟ یا تو یہ بول رہا ہے کہ آپ بنائیے ایگزامپل خود ہی خود ہی، مجھے اللہ ذمت ہے، مجھے لگتا ہے یہ اچھی کتاب ہے، پیاری سی کتاب، ہمیں پڑھنی چاہیے، کل سے پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ہم نے یہ چیز، وقف کافی کیا ہوتا ہے؟ وہ وقف ہے کہ قاری ایسی جگہ رکے جہاں جملہ پورا ہو گیا ہو، ٹھیک ہے، اور موقوف کے بعد والے کلمے کو موقوف کے پہلے والے کلمے سے صرف معنوی تعلق ہوگا، ٹھیک ہے، موقوف کے بعد والے کلمے کو، جب میں وقف دے رہا ہوں نا، اس کے بعد جو ورڈ آ رہا ہے، یا اس سے پہلے جو ورڈ آ رہا ہے، دا ورڈ پریسیڈنگ اور سکسیڈنگ، دا موق دا موقف دا موقوف، تو وہاں پہ لیکن معنوی تعلق ہو گیا ہوگا، معنوی تعلق ان کو ہوگا، میننگ میں، لفظی تعلق وہاں پہ نہیں ہوگا، تو وہاں پہ وقف کافی ہوتا ہے۔ ایگزامپل دے نہیں رہا ہے تو سمجھ نہیں آ رہا ہے مجھے کچھ بھی نہیں، سمجھ تو آ رہا ہے لیکن ایگزامپل ہے ہی نہیں، تو کیسے سمجھاؤں گا میں کو؟ بس تجوید نہیں پڑھی ہی نہیں کبھی کسی کے پاس ایسے، تھوڑی سی پڑھی ہے نا، نورانی قاعدہ پڑھا تھا،
यहाँ पे सल्फिया में थोड़ा सा पढ़ाया था उन्होंने, और ये थोड़ा सा पढ़ाया था, पता नहीं कहाँ पे उन्होंने। दोनों का हुक्म यह है कि इनमें पीछे से लौटा कर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वक्फ हसन वो वक्फ होती है कि कारी ऐसी जगह रुके जहाँ जुमला पूरा हो गया हो, और मौकूफ़ के बाद वाले कलमे को मौकूफ़ या मौकूफ़ के पहले वाले कलमे से लफ्ज़ी और मानवी दोनों ताल्लुक़ हो। ठीक। इसका हुक्म यह है कि अगर आयत पर है तो तो पीछे से लौटा कर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आयत दरमियान है तो फिर पीछे से लौटा कर पढ़ेंगे। ऐसे होता है इसमें। अब वक्फ़ कबीह क्या होता है? वो वक्फ़े की कारी ऐसी जगह रुके जहाँ जुमला ही पूरा ना हो हुआ हो, जुमला पूरा नहीं हो गया होगा, ये कबीह होता है, वो सही नहीं करते। इसका हुक्म यह है कि इसमें हमेशा पीछे से लौटा कर पढ़ेंगे। जानबूझकर वक्फ़े कभी करना जायज़ नहीं है, मजबूरी में जायज़ होता है। वक्फ़ बेअतबार अहवाल कारी के अहवाल कैसे है, उस एतबार से हम कहते हैं वक्फ़ को चार किस्म में डिवाइड। वक्फ़ इख्तियारी क्या होता है, वक्फ़ इख्तिबारी क्या होता है, वक्फ़ इंतज़ारी क्या होता है, वक्फ़ इज़्तिरारी क्या होता है। इख्तियारी होता है, हमें इख्तियार होता है, चॉइस होती है उसको। वो वक्फ़ है कि कारी किस जगह पर अपने इख्तियार से बिला किसी उज़र के वक्फ़ करेगा अपनी मर्ज़ी से। इख्तिबारी क्या होता है, जहाँ उसको एग्ज़ाम लिया जाएगा, उसको आजमाइश हो, जिसको इख्तिबार बोलते हैं अरबी में एग्ज़ाम को, इख्तिबार या इम्तिहान। वो वक्फ़े की कारी की किस जगह शागिर्द की आजमाइश के लिए वक्फ़ करे। मैं कह रहा हूँ टेस्ट अपने शागिर्द को, मैं वहाँ पे पॉज दे रहा हूँ, उसको बोलते हैं वक्फ़े इख्तिबारी। और वक्फ़े इंतज़ारी क्या होता है? वो वक्फ़े की कारी 7 या 10 किरातों को जमा करने के लिए एक ही जगह पर बार बार वक्फ़ करे। ठीक है। और वक्फ़ इज़्तिरारी क्या होता है? इज़्तिरारी मतलब इज़्तिरारी हालात के अंदर जब मुश्किल हो जाती है, जब इंसान को होता है क्या, मुश्किल हालात, मजबूर होता है चाहे वो, तो वक्फ़े की कारी किसी जगह किसी उज़र से मजबूर होकर वक्फ करेगा। वक्फ़े इज़्तिरारी। ज़रूरी हिदायत। किताब ख़त्म हो गई। इन तमाम कवायद के पुख्ता याद वाक़ई कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। क्या बोलते हैं, पढ़ेगी वाली किताब भी पढ़ेंगे कल से इंशाल्लाह, मुझे लगता है, क्योंकि ये जो हम पढ़ रहे थे रिपीटेशन हो जाएगा ना, रिपीटेशन सा रहेगा, ऐसे याद रहेगा, क्योंकि इसमें वैसे लिखा है धातु के नाम मीम सा ये अच्छी किताब है, प्यारी सी किताब, जल्दी पढ़ सकते हैं हम। मैंने पढ़ा है ना बहुत सारा, अब हमें हो जाएगा आसान पढ़ना ये। मैं करूँगा इसका PDF भी सेंड, क्योंकि मैं कहा ना पहले ही हम पढ़ेंगे सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता। इसलिए कैसा कुछ मनोवन क्या होता है, कसर क्या होता है, तवसत क्या होता है, हाँ इंशाल्लाह ज़रूरी पढ़ेंगे। ऐसे रिविजन भी हो जाएगा इस किताब से, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कल से पढ़ेंगे अब बाकी। अब जो अरबी क्लास है वो कब होगी, अब 6:35 हो